بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک کے بعد ایک کیس میں الجھانے کی، پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ جو آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہے اس کی پھر سے بازگشت ہے کہ اب ایک اور آڈیو آنے والی ہے، اور کون یہ بتا رہا ہے؟ رانا ثناءاللہ، وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ۔ اب اس سے بہت سی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ سب کیسز جو بن رہے ہیں یا یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، اس کے پیچھے کون ہے؟ یعنی وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں یہ اقبال جرم ہے۔ کیا پاکستان کے قانون میں اس چیز کی اجازت ہے، یا دنیا کے کسی قانون میں اس چیز کی اجازت ہے؟ وہ آڈیوز کیا ہیں، صحیح ہیں، غلط ہے، یہ الگ ہے، لیکن کون بنا رہا ہے، کون انکشاف کر رہا ہے؟ اور وزیر داخلہ، کیا یہ ایک جرم نہیں ہے کہ ایک طرف پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی بڑی ہو رہی ہے، پھر بڑھ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پچھلے 8-10 مہینے جب سے یہ حکومت ہے، اس کا مطلب ہے ان کی توجہ صرف اور صرف ان پروڈکشن پر تھی، ان چیزوں کی، آڈیوز کی۔ رانا ثناءاللہ کا بیان بڑا خوفناک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی آڈیو 13 منٹ کی تھی، اب جو آ رہی ہے وہ 25 منٹ کی ہے۔ جلسے میں یہ بات کر رہے ہیں، جلسہ اس کو کیا کہنا، ورکرز کنونشن تھا، کیونکہ اب جلسہ کر ہی نہیں سکتے، وہ گلی میں تھا، اور اس کی ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں کہ تقریری کوئی نہیں سننا چاہ رہا تھا، سیٹیں خالی تھیں، لوگ ہی نہیں تھے۔ اتنا برا حال ان کا ہو گیا ہے کہ اب یہ جس کو اپنا گڑھ کہتے تھے فیصل آباد، وہاں پر یہ ورکرز کنونشن بھی نہیں کروا سکتے۔ لوگ ان سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، اور اسی لیے اب پتہ نہیں یہ لوگوں کو گھیرنے کے لیے یا لانے کے لیے ان کے پاس اور کچھ رہا نہیں ہے، کوئی کارکردگی بتانے کے لیے نہیں ہے۔ وزیر داخلہ ہے جس کا کام ہے امن و امان کو دیکھنا، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا، یہ اس کی سب سے اہم ڈیوٹی ہے۔ ویسے تو ریاست کی سب سے اہم ڈیوٹی یہ ہے، فرض یہ ہے پوری ریاست کا، لیکن وزیر داخلہ تو ہوتا ہی اس لیے ہے۔ لیکن یہاں وزیر داخلہ دیکھیے رانا ثناءاللہ صاحب، 25 مئی کو عورتوں اور بچوں پر جتنا آپ نے ظلم کرانا ہے آپ کرا لیں، آنسو گیس کے شیل ایکسپائرڈ پھینک کے جناب ہم نے 4144 کو ریڈ کی ہیں، یہ فخر سے بتاتے ہیں، ہم نے ہزاروں لوگ گرفتار کیے، یہ کام ہے آپ کا۔ عورتوں کو ہراساں کرنا، گھروں میں گھسنا، وہ سب ثابت ہوا بعد میں، اس کے معاملات الگ سے چل رہے ہیں۔ یعنی ماڈل ٹاؤن کا جو ہے سانحہ، وہ آپ دیکھیے 14 لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں، 100 زخمی ہوتے ہیں، 100۔ دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہے ہوں، اور پھر دوبارہ حکومت میں آتے اس لیے ہیں کہ وہ کیس ہی ختم ہو جائیں۔ ان کی حکومت تھی، انہوں نے معاملہ ہی نہیں چلنے دیا، اب اسی طرح حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں معاملات ختم کرنے کے لیے۔ مجھے بتایا نا، جو شخص ایک ایک سیکنڈ گن رہا ہے کہ اچھا یہ آڈیو ایسے ہے، یہ جو آڈیو ہے فلاں آڈیو کی ویڈیو بھی ہے، یہ آڈیو جو آ رہی ہے 25 منٹ کی ہے، جب آپ کو کیسے پتا ہے ابھی اگر وہ نہیں آئی، آپ کے پاس کیسے پہنچی ہے؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ، ان کی ٹیم یہی کام کرتی ہے، جج ارشد ملک کی انہوں نے ویڈیو بنوائی، وہ ایڈمٹ کرتے ہیں ہاں جی ہم نے بنائی ہے یہ، اور اس کے بعد وہ ناصر بٹ وہ باہر بھاگ جاتا ہے، اور وہ باہر ہی ہے، اس کے بعد نہ آیا نہ اس کی اوتھینٹیکیشن کروائی کہ جناب یہ ہے، کس حالت میں، یعنی ان کو کچھ شراب پلائی، ان کو کوئی نشاور چیز پلائی مرحوم جج ارشد ملک کو، اور وہ بیچارہ بیان حلفی دے کر اس دنیا سے گیا کہ کس طرح ان کو مقدس مقامات پر بلا کر رشوت آفر کی کہ تمہیں باہر سیٹل کر دیں گے، تمہارے بچوں کو بھی سب کو باہر لے جائیں گے، اس طرح کا فیصلہ دو، یہ کرو وہ کرو، کس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، بلیک میل کیا گیا، کیا کیا کہہ کر اس کو بلاتے رہے۔ تو یہی کام ان کے رہ گئے ہیں، دہشت گردی کو، امن و امان کو نہیں دیکھنا۔ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، ابھی خود کش حملہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے اسلام آباد میں حال ہی میں، اور یہ پہلے خیبر پختونخوا کا کہتے تھے، اب اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی انٹرنیشنلی آپ دیکھیے کتنی پریشان کن صورتحال ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ ان کے شہری باہر نہ نکلیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے پاکستان میں۔ باہر اور ممالک کہہ رہے ہیں، مغربی ممالک کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی ہوٹل پر حملہ ہونے والا ہے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ جلسے کر کے بتا رہے ہیں جی 13 منٹ کی تھی پروڈکشن پہلی، اب 25 منٹ کی ہے، تو پیچھے پھر اس کا مطلب آپ لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں کوئی صحافیوں سے انٹریکشن مجھے وہاں بتاتے ہیں ہاں جی اس کی ویڈیو بھی ہے، اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں جیسے یہ کام ہے ان کا، یہ انہوں نے تو کوئی پروڈکشن ہاؤس کھولا ہوا ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھ رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے بلوچستان میں ایک ایک دن میں 9 دھماکے ہو رہے ہیں، پھر کیپٹن سمیت 5 فوجی شہید، کولو کلیئرنس آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ، شہداء میں 1 افسر 4 جوان شامل۔ وہ جوان کیپٹن، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ جوان جانیں جس طرح سے نچھاور ہو رہی ہیں اس وطن پر، آپ کوئی پلاننگ بنائیں ان دہشت گردوں سے نمٹنے کی، ان کی بات کریں کہ ہم کس طرح ان کو ختم کریں گے، کیا کریں گے، ہمارا کیا منصوبہ ہے،
یہ واقعہ جو ہوا اس کی کیا وجہ تھی, بنو تک وہ کیسے پہنچے, کس طرح یہ ہاسٹیج سچویشن کریٹ ہوئی حساس علاقے میں. بس خیبر پختونخوا پہ ڈال دو اگر وہاں واقعہ ہو رہا ہے, اب یہ بلوچستان گورنمنٹ پہ ڈال دیں گے آپ, سندھ میں خدا نخواستہ کچھ ہو تو آپ کیا سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دیں گے. یعنی ان کا یہی کام ہے, صرف یہی کرنا. دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے جی, دہشت گردی بھتہ خوری کا فتنہ پھر سے جنم لے رہا ہے. شہباز شریف بھائی آپ یہ اطلاع دے رہے ہیں, صرف آپ کا کام یہی رہ گیا ہے. عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ جب سے آئے ہیں رجیم چینج ہوا ہے دہشت گردی کئی گنا بڑھ گئی. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فوکس ہی نہیں ان کا ادھر. یہی تو بتا رہے ہیں, یہ خود بتا رہے ہیں, ایڈمیشن ہے یہ. میں سمجھتا ہوں یہ اقبال جرم ہے. آ کر کیا کیا, نیب کے کیسز ختم کرنے ہیں جناب, ایک کے بعد ایک ختم ہو رہے ہیں, ایک کے بعد ایک ختم ہو رہے ہیں, تو شغلہ بھائی فلانا بھی ختم کر دو, اپنے کیسز ختم, اوورسیز کا ووٹ لے لو. ان کا تو فوکس ہی یہ تھا صرف اور صرف. جھوٹ بولتے ہیں مہنگائی ختم کرنی تھی, فوکس ہی نہیں تھا. مہنگائی تو کئی گنا ہو گئی ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں اور ہو رہی ہے. پھر سارا فوکس کیا ہے, عمران خان کے خلاف کیس بنانے ہیں. 30 مقدمات عمران خان کے خلاف. اب یہ آڈیو ویڈیوز ہیں, یہ عمران خان کے خلاف. عمران خان فوبیا ان کو, عمران خان کے علاوہ کچھ سوچیں تو وہاں بھی آپ دیکھیے نا, جلسہ بھی ہے تو عمران خان, اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں, ایک اور دیکھیے انکشاف, ادارے پروسیکیوٹ کریں گے عمران خان کو. ادارے یعنی آپ عدالت بھی کہہ سکتے تھے, ادارے کیوں کہا ہے آپ نے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, وہ یہ کام کریں گے جناب. یہ اس طرح سے کہ جی پنجاب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آ جائیں گے ہم, جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں. اپنا کام نہیں کرنا. 8-10 مہینے سے مجھے آپ بتا دیں ابھی تک کیا کیا ہے دہشت گردی خاتمہ کرنے کے لیے. کیوں وہ ری گروپ ہوئے, کس نے توجہ دینی تھی اس چیز پر؟ اگر آپ کی توجہ تو یہ نہ ہوتا. 80,000 جانیں گئی ہیں, فوج نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد اس کو ختم کرنا کس کا کام تھا؟ اس میں ایک بہت اہم چیز تھی ڈیولپمنٹ. قبائلی علاقے جو پیچھے رہ گئے تھے, جہاں سے ان دہشت گردوں نے فائدہ اٹھایا, وہاں پر یہ تھے, ریٹی نہیں تھی اسٹیٹ کی, اس کو شامل کیا گیا خیبر پختونخوا میں. خود وعدہ کیا گیا آئینی طور پر کہ بھائی خیبر پختونخوا کو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جائے گا, فنڈ دیا جائے گا. لیکن نہیں, وہ روک لیے. خیبر پختونخوا کے روکنی ہے تو وہ جو سابقہ قبائلی علاقے تھے ان کے کیا دینے تھے؟ تو یہ جب حالات ہوں گے, آپ کے دھیان اس طرف ہوں گے اپنے کیسز ختم کرنے پر اور آڈیو ویڈیوز پر, تو پھر یہی حال ہوگا. تو لوگ اب آپ کا خیال ہے کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے اور وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ, سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جبکہ وہ سوزوکی کا پلانٹ بھی اب بند ہو گیا جناب, گاڑیوں کا بھی موٹر سائیکلوں کا بھی. انہوں نے بھی 2 جنوری سے لکھ دیا خط, جی ہم بند کر رہے ہیں. ٹویوٹا پہلے بند کر چکا. یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری تو بند ہو رہی ہے, سب سے بڑی انڈسٹری. تو بجلی کی جو طلب ہے, ضرورت ہے, وہ تو کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خبریں آ چکی ہیں ہر طرف. آپ دیکھیے نا کاروبار بند ہو رہا ہے, بجلی کی ضرورت تو پہلے کم ہو رہی ہے, اس کے باوجود اتنی بجلی نہیں ہے کہ یہ جو کم طلب ہے اس کو پورا کیا جا سکے. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 2 سے 4 گھنٹے کی. 9 بجے جناب مارکیٹیں بند کر دیں, کاروبار آپ لوگوں کا بند کر رہے ہیں, امن و امان کی صورتحال خراب ہے, جان و مال کو آپ تحفظ نہیں دے رہے. تو پھر آپ کرنے کیا آئے ہیں؟ آپ خود مان رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ آئے ہیں صرف اور صرف عمران خان, ان کے خلاف کیسز بنانے, اعظم سواتی, دیگر شہباز گل, فلاں عمران خان کے جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف کیسز بنانے, تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے, تحریک انصاف کو توڑنے, عمران خان کو گرفتار کرنے جو آپ کی خواہش ہے, لیول پلینگ فیلڈ آپ کو جو چاہیے وہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے کام ہیں اور اسی وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے جو جس اب خطرناک صورتحال پر ملک کھڑا ہے, معاشی طور پر بھی, اور آپ یہ دہشت گردی کی صورتحال کو دیکھ لیں اس لحاظ سے بھی. تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ اب آپ سمجھ لیں کہ مالٹون سے آپ جس طرح نکل آئے حکومت میں ہوتے ہوئے, دوبارہ حکومت لے لی, وہ ہو گیا کسی نے کیا پوچھنا ہے. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ جرائم کریں اور اس کے بعد جناب حکومت میں آ کے آپ ان پر پردہ ڈال دیں, ختم کر دیں, پھر ایک نیا جرم کر لیں جناب, پھر حکومت مل جائے گی. یہ سلسلہ کہیں تو رکے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.